نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اسکول میں پرنسپل نے ٹیچر سے کہا کہ بچوں سے 10 روپے فارم کے لینے ہیں۔ ٹیچر نے کلاس میں آ کر بچوں سے کہا کہ صبح 20 روپے اسکول فارم کے لیے لے آنا۔ بچے نے گھر جا کر اپنی والدہ کو یہی رقم 20 کی بجائے 50 بتائی، اور اس کی والدہ نے یہی رقم بچے کے والد کو آگے 100 بتا کر لی۔ تمثیلی مقولہ حقیقت پر مبنی ہے۔ افسوس، بحیثیت قوم ہم قدرے کرپٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اگرچہ مجموعی بدعنوان نہیں، لیکن اس منزل کی جانب گامزن ضرور ہے۔ بلا شبہ افراد قوموں کو بناتے ہیں، اور فرد کا کردار قوم کی تصویر کشی کرتا ہے۔ ہم معاشرے کے ارکان اغراض کے غلام ہو چکے ہیں۔ لالچ، ہرس، بدعنوانی اور خورد برد ہماری شناخت بن چکی ہے۔ ہم اپنی بدعنوانی اور دھوکہ دہی کا آغاز انتہائی نچلی سطح سے کر چکے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کے لوگوں پر ہوتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی ملک کے لوگ اپنے اپنے حصے کا کام پوری ایمانداری، پوری لگن سے کریں تو اس ملک کا دنیا میں بول بالا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی ملک کے لوگ اپنی جگہ بے ایمانی، کرپشن، ذخیرہ اندوزی کرنے لگیں گے تو یقیناً اس ملک کو زوال پذیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بدقسمتی سے پاکستان وہ ملک بن چکا ہے جہاں ہر شخص اپنی جگہ کرپٹ ہے۔ جسے جتنا موقع ملے وہ اتنی ڈٹھائی سے کرپشن کرتا ہے۔ فریج والے سے لے کر موٹر والے تک، میکینک سے لے کر دکاندار تک، ایک چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے شخص تک، ہر کوئی کرپشن جیسی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہم ایک بار خود سے پوچھیں کہ ہم نے کتنی ایمانداری سے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ ہم نے اپنی دھرتی، اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ حکمران عوام کے افعال و اعمال کا عکس ہوتے ہیں۔ عوام اگر اچھے، نیک، ایماندار اور صاحب کردار ہوں تو حکمران بھی اچھے، نیک اور صاحب کردار ہوتے ہیں۔ عوام اگر بدعنوان، نافرمان اور بد کردار ہوں تو حکمران بھی ایسے ہی ملتے ہیں۔ یعنی جیسے عوام ہو ویسے حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حکمرانوں کے دل بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ جیسے لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطابق حکمرانوں کے دل کر دیتا ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ یعنی جس قسم کے تم لوگ ہوگے اسی قسم کے تمہارے حکمران ہوں گے۔ ہم بحیثیت قوم کرپٹ ہیں۔ ہمارے تعینوں کا مال بیچتے وقت ترازو میں ہیر پھیر کرنا اور اچھا مال دکھا کر برا بیچنا معمول ہے۔ چنے کے چھلکوں سے چائے کی پتی اور پھر اس میں جانوروں کا خون اور مضر صحت رنگ، بیکریوں میں گندے انڈوں کا استعمال، آٹے میں میدے کی آمیزش، سرخ مرچوں میں چوکر، اینٹوں اور لکڑی کا بورا، کالی مرچوں میں پپیتے کی بیج کی ملاوٹ، معروف برانڈ کی کمپنیوں کے ڈبوں میں غیر معیاری اشیاء کی پیکنگ جیسی دھوکہ دہی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ملاوٹ مافیا کئی خطرناک کیمیکل، سوڈیم کلورائڈ، فارمالین، ڈٹرجنٹ اور پانی کی آمیزش سے دودھ تیار کر کے فروخت کر رہے ہیں۔ تو کہیں دودھ کی مقدار کو بڑھانے کے لیے اس میں پروٹین، چکنائی، کوکنگ آئل، یوریا اور دیگر مضر صحت کیمیکلز کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹافیوں، پرفیوم، شیمپو، میک اپ کے سامان، مختلف بیماریوں کا باعث بننے والی اشیاء کی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ کہیں گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے ذبیحے کی شارک میں پانی کا پریشر استعمال کیا جا رہا ہے، تو کہیں گدھے، گھوڑے، کتے اور مردار کے گوشت مدغم کر کے فروخت کیا جا رہا ہے۔ مرغیوں کی چربی سے بنے ناقص گھی اور تیل میں بیسن کی بوندیوں اور بچوں کے کھانے کی چیزیں تلی جا رہی ہیں۔ ہمارے ہاں دروازے کے باہر گلی میں بلب یہ سوچ کر نہیں لگایا جاتا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ گھر کا کوڑا محلے کی خالی پلاٹ میں پھینک کر صفائی نصف ایمان کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ملازمت میں کام کے بجائے وقت پورا کرنا ہی اپنی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، اور اکثر تو وقت بھی پورا نہیں کیا جاتا۔ کیا ایسی قوم کی دعائیں یا بد دعا اثر رکھتی ہے؟ ہمیں ہر چیز سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔
جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ الرعد میں فرمایا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ پاکستان میں کرپشن سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے آغاز کرنا ہوگا۔ آج اگر ہم بحیثیت قوم پاکستانی شہری بے ایمانی بددیانتی کو ترک کر دیں اور بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی لالچ کے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے والے بنیں تو مجھے یقین ہے کہ پھر وہ وقت دور نہیں جب نیک اور صاحب کردار حکمران میسر آئیں گے۔ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرے کی تصویر پیش کرے گا اور ہمارا پیارا وطن پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔